السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ لوگ اچھی گاڑی رکھنے والے کو کہتے ہیں کہ بڑا خوش قسمت ہے، یا بڑے محلوں میں رہنے والوں کو بولتے ہیں بڑا خوش قسمت بندہ ہے، اس کی قسمت بڑی اچھی خوش قسمت ہے۔ اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ پائلٹ ہے، جہاز اڑاتا ہے، ماشاءاللہ بڑا خوش قسمت ہے، بڑی اچھی پوزیشن ہے اس کی، بڑی اچھی جاب ہے۔ کبھی ہم لوگ ڈاکٹرز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا خوش قسمت ہے، کبھی ہم لوگ اچھے گھر والے کے ساتھ، کبھی ہم لوگ اچھی گاڑی والے کو، کبھی ہم لوگ اچھی اور بس خوبصورت بیوی والے کو ہم بولتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے۔ اور مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر خوش قسمتی کو ہم دنیاوی ان بڑی چیزوں سے گنتے ہیں جس سے انسان تو خیر بڑا نہیں ہو پاتا ہے، وہ نظر آتا ہے کہ وہ دوسروں سے ہٹ کر ہے، اسے وی آئی پی کلچر ملا ہوا ہے، اس کو ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہا ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ پتہ نہیں کون ہے، اور ہائی پوزیشن پر ہے، یا ہائی گریڈڈ بندہ ہے، یا اس کے باغات ہیں، یا اس کی زمینیں بہت زیادہ ہیں، یا اس کے کاروبار بڑے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ بے شک خوش قسمتی کی نشانیاں ضرور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم، اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات واضح کر دی ہے کہ مالک الملک اور پورے خزانوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ جسے چاہے دے، جس سے چاہے لے لے، اور اسی طرح جس کو عزت دینا چاہے دے، اور جس کو ذلت دینا چاہے دے۔ تو عز کا مطلب ہے اوپر، اونچائی کی طرف، ذل کے معنی نیچائی کی طرف، یعنی نیچے کی طرف۔ اب خوش قسمتی کس چیز میں ہے؟ کیا ہے کہ واقعی جو بندہ مثلا ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ فیکٹریوں کا مالک ہے، ہاں، ملکوں کا وزیر اعظم ہے، اور فوجوں کا جرنیل ہے، اور پتہ نہیں مختلف جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اونچائیاں دی ہوتی ہیں زندگی میں، اچھا جی ایم ہے، جنرل مینیجر ہے کسی کمپنی کا، تو کیا واقعی یہ خوش قسمتی کی یہ نشانیاں ہیں؟ اس کے پتہ نہیں 12 بیٹے ہیں تو بہت خوش قسمت ہے، اس کی بھئی 8 بیٹیاں ہیں، اوہو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا۔ تو خوش قسمتی کو کیا لوگوں نے دنیا میں اپنے رنگ میں اپنے مرضی سے ڈھال دیا ہے کہ فلاں بندہ خوش قسمت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ جو ہم لوگ سوچتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہم اکثر بول رہے ہوتے ہیں، فلاں بندہ یار وہ دیکھو اس کے ماشاءاللہ بڑے زبردست، اس کے تو ماشاءاللہ کاروبار اور یہ اور وہ۔ دوسری بات یہ کہ لوگ اکثر و بیشتر ماشاءاللہ تبارک اللہ نہیں بولتے۔ کسی کی اگر کوئی اچھی چیز دیکھو تو اس میں ماشاءاللہ تبارک اللہ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ نظر سے تاکہ اگلا بندہ بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی ہے، نظر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے، وہ کسی کے انسان کے آنکھوں کے بس کا روگ نہیں ہے، یا پرسنل کوشش نہیں ہے۔ ہاں، باقاعدہ دیکھ کر بندہ بولے ہاں زبردست، تو وہ تو پھر ایک یعنی صحیح اور درست حرکت نہیں ہے۔ خوش قسمتی ان ساری چیزوں میں ہو سکتی ہے،
یہ کوئی حسد نہیں ہے کہ بھئی کسی کے پاس ہے تو وہ خوش قسمت نہیں ہے. بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ماشاءاللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا ہے کیونکہ وہ آگے بہت دیتا ہے, یا اتنا دیا ہے کہ اس کو اس میں الجھا دیا ہے. کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جو ہے نا انما اموالکم واولادکم فتنہ, اموال اور اولاد اور اچھا رزق یہ سب یہ بھی فتنہ, یہ بھی دے کر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا آزما سکتا ہے. زیادہ دولت دے کر بھی آزما لیتا ہے. انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے, چاہے وہ زیادہ ٹائم ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہے, ٹائم نہیں ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے, بہت زیادہ پیسہ ہے وہ بھی آزمائش ہے, تھوڑا پیسہ ہے وہ بھی آزمائش ہے. تو یہ ساری چیزیں زیادہ ہونے سے خوش قسمتی ثابت نہیں ہوتی ہے کہ یہ خوش قسمتی ہے. خوش قسمتی دراصل کیا ہے, آپ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوش قسمت بندہ وہ ہے جو آخرت میں جسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنا ہے. اصل خوش قسمت بندہ وہ ہے, چاہے دنیا میں وہ جتنی بھی فقیری غریبی میں رہا ہو. مین جو کامیابی اور خوش قسمتی یہ ہے دنیا اور آخرت کی, وہ یہ کہ آخرت میں آپ جنت میں داخل ہو جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے نوازے. اور جنت سے نوازے جانے کے لیے جو احادیث کی روح سے مختلف اعمال آتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ خوش قسمتی کی نشانی ہے کہ جس بندے کو ان کاموں کو کرنے کی توفیق مل جائے وہ خوش قسمت بندہ ہے. وہ خوش قسمت بندہ ہے جس کے گھر میں 2 ماں باپ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہا ہے. وہ خوش قسمت بندہ ہے کہ ان میں سے ایک بندہ بھی جو ہے والدین میں سے ملا ہے تو اس کی خدمت کر رہا ہے اور وہ اس کی خوش قسمتی کا سبب بن رہے ہیں. صلۃ الرحم کرنا یہ بھی زندگی اور آفات, زندگی کو بڑھاتا ہے, آفات کو دور کرتا ہے اور قسمت کو بدلتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہم سب قسمت لے کر آئے ہیں, لیکن دعا جو ہے وہ اس سب کو بدل دیتی ہے. تو مختصر ہے کہ جتنے بھی کام جو بھی کام ہم لوگ جنت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں وہ ایک خوش قسمتی ہے. وہی تو اصل خوش قسمتی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کوئی خوش قسمتی نہیں. تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ لینا اللہ کے حضور اس وقت جب سب سو رہے ہیں, یہ خوش قسمتی ہے. یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس وقت بیٹھا تہجد کی نماز پڑھا اور باقی سب سو رہے ہیں. اذان کا جواب دے دینا مؤذن کے پیچھے اور اس اذان کے بعد دعا بھی کر سکنا, توفیق مل جانا. ورنہ اکثر لوگ بزی ہوتے ہیں, کبھی کئی لوگ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ پھر دوبارہ شیطان ان کو بزی کر دیتا ہے. تو یہ خوش قسمتی ہے. جس نے فجر کی اور عصر کی نماز باجماعت پڑھی یہ خوش قسمتی ہے. جس نے وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا یہ خوش قسمتی ہے. جس نے جیسے ہی وضو ٹوٹا وضو کر کے دوبارہ سے 2 رکعت نفل پڑھے یہ خوش قسمتی ہے. ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آیت الکرسی پڑھنا جو ہے یہ خوش قسمتی ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا یہ بڑی خوش قسمتی ہے. درود شریف پڑھنا, یکفی ہمک ویغفر ذنبک, ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے اور ذنب دور ہوتا ہے. ذنب یعنی گناہ معاف ہوتا ہے. کتنے ایسے کام ہیں جو خوش قسمت لوگ لگاتار کر رہے ہیں. سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھ لیا جنت میں گھر بن گیا. تو بھی جنت میں گھر بن گیا نا, الحمدللہ. یہ اس چیز کی نشانی ہے. 12 رکعتیں پوری سنت کی پڑھ لیں
جنت میں گھر بن گیا تو اس کا مطلب جنت کی خوش قسمتی ہے، یہ اسی کے لیے بن رہا ہے نا اس نے جنت میں جانا ہے، تو وہی خوش قسمت بندہ ہوا۔ اسی طرح جتنے کافی اعمال ہیں جو کہ جنت میں جانے کی نوید ہیں اور جو کہ یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں، وہ لوگ اچھی قسمت والے ہیں، وہ لوگ یہ اعمال کرتے ہیں، وہ بہت خوش بخت لوگ ہیں، کیونکہ ان کی آخرت سنور رہی ہے نا، جنت مل رہی ہے۔ جنت کے ملنے کے مختلف اسباب ہیں جو اکثر و بیشتر ذکر جن کا ہم لوگ کافی کا کر چکے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو اکثر و بیشتر احادیث سے ثابت کر دیا گیا ہے۔ احادیث میں وہ اعمال ثابت کر دیے گئے ہیں کہ یہ جو ہے جنت کے اعمال، جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ وہ جنت میں لے جانے والے اعمال ڈھونڈنا اور ان کا خیال رکھنا، بار بار ان کا ذکر کرنا، جیسے مثال کے طور پر ہم نے وضو کے بعد کا ذکر کیا کہ وہ جو بندہ وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ جنت میں سے لکھا جاتا ہے۔ جو بندہ شرک نہیں کرتا وہ جنت میں سے لکھا جاتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کہ ربوبیت کو مانتا ہوں کہ رب العزت ہیں، اور دین کو مانتا ہوں، دین پر ایمان لاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ میں قبول کرتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ نبی ہیں، رسول ہیں، میں یہ مانتا ہوں، یہ بھی جنت میں جائے گا بندہ۔ جس نے رستے کی رکاوٹ دور کر دی، جس نے رستے کی رکاوٹ دور کر دی، کسی راہ چلتے روڈز پر کوئی ٹائر پھٹا ہوا نظر آ گیا، اس کو ہٹا دیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ جس نے کہا اللہم انی اسألک الجنہ، کہ میں اللہ تعالیٰ تم سے جنت مانگتا ہوں، 3 دفعہ دن میں کہا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے کہ جنت وہ کہتی ہے کہ بس اس کو آنے دیں، او اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہیں ان پر ایمان لانا، ان کو حفظ کرنا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اپنے کام پورے کرانا، یہ بھی بشارت ہے کہ وہ جنتی لوگوں میں سے ہیں۔ مسجد بنانے سے، مسجد کی تعمیر سے، مسجد کے تعمیر میں حصہ رکھنے سے، مسجد بنانے کے سبب بننے سے، جہاں ہزاروں سال پتہ نہیں کتنے سال تک مسجد رہتی ہے، اتنی دیر تک جو بھی نمازی آئے گا سب کا اجر آپ پر لکھا جائے گا، تو وہ مسجد بنانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی نوید دی ہے۔ جو اذان کے پیچھے اذان کہتا ہے، جیسے ہم نے بات کی، اس کو بھی جنت کی نوید دی ہے۔ عصر اور فجر جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو بھی جنت کی نوید دی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں میں جنت کی نوید دی ہے، یہ خوش قسمتی کے کام ہیں، یہ دراصل اچھے وقت کے کام ہیں۔ رستے کا درخت ہٹا دیا، پتھر ہٹا دیا، جو ہم نے بات کی، یہ بھی خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی یہ ایک کمپلیٹ چیز ہے جس میں آپ نے ان 2 چیزوں کی حفاظت کی تو آپ کو جنت میں سے لکھا جائے گا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری 6474 کے حساب سے ہے۔ تین چیزوں سے خالی بندہ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ ایک تو جو چغلی وغیرہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے،
مال غنیمت چوری کرنے والا جو ہے، اور مقروض بندہ جو ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2412 ہے۔ پھر آپ کے پاس جو دو بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کرے گا، ان کی شادی کرے گا، وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنت میں سے اس کو لکھا جائے گا۔ یہ اس سے بڑھ کی خوش قسمتی۔ اب وہ لوگ جو بولتے ہیں یار میرے بیٹے ہی بیٹے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں یار بڑی قسمت ہے اس کی، لیکن اصل میں قسمت کس کی ہے؟ جس نے، جو بیٹیوں والا ہے، جس نے بیٹیوں کو پالا اور بڑا کیا اور ان کی شادی کی، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، وہ بھی جنت لازمی جائے گا۔ لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جس نے عمرہ کیا، عمرے اور عمرے کے درمیان میں سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے حج کیا اور حج کا صحیح بدلہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مقبول حج ہے اس کا، یعنی جو قبول کر لیا گیا حج ہے اس کا صلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ یہ بھی خوش قسمتی، کتنی خوش قسمتی ہیں یہ، در حقیقت خوش قسمتی ہیں، اور یہی اصل انسان کی اچھے نصیب ہیں کہ وہ ان اچھے اعمال پر عمل کر سکے، ان کو دیکھ سکے۔ جو فجر ظہر باجماعت نماز پڑھ سکے وہ خوش قسمت ہے۔ جو یہ استغفار بول دے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پڑھ لینے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی جو دن کے ٹائم پڑے گا، رات کے ٹائم پڑے گا تو جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ایسے اعمال لکھے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کی نوید دے رہا ہے۔ جس نے رمضان کے سارے روزے رکھے صحیح طریقے سے، ایمان و احتسابا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ ہے کہ اگر وہ رمضان قبول ہو گیا تو وہ جنت میں سے جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا میں جو کچھ بھی اس سب سے بہتر ہے، اور فجر کی باجماعت نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے وہ بندہ سارا دن، تو یہ خوش قسمتی ہے۔ آیت الکرسی جو ہم نے ذکر کیا کہ وہ جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کا اور جنت کا فاصلہ صرف اتنا ہے، صرف درمیان میں موت ہے، موت اگر ہے بس وہی ایک رکاوٹ ہے اس کو جنت میں داخلے سے، ورنہ جو بندہ یعنی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے، یہ اچھی، یہ نعمت ہے، یہ ایسا رزق ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ کو توفیق ملی ہے ایسے کرنے سے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 34 دفعہ پڑھنا، یہ خوش قسمتی کی نشانی۔ اس میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہا وہ بھی خوش قسمت ہے، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی یہ نویدیں دی ہیں نیک اعمال میں، اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ ہمیں بتایا ہے، کتنا کچھ ہمیں، یہ سارے اعمال خوش قسمتی کے اعمال ہیں۔ وہ اعمال دنیا کے اعمال ہیں، سکندر بھی گیا تو خالی ہاتھ گیا، کتنا کچھ تھا اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اعمال کے ذریعے جنت میں داخلے کی جو خوش قسمتی ہے وہ نوازے، اور اللہ تعالیٰ ان سب اعمال سے ہمیں ہماری مدد کرے کہ ہم وہ نہ کریں جو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتنی جو آپ نے باتیں سنی دوبارہ بار بار سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی MP3 ہے جو کہ اسپیشلی میں نے اپنے والدین کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ میرے والدین کو ملے، اور آپ بھی اپنے مزید آگے دوستوں تک اور اپنے احباب تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے والدین کو بھی اتنا ہی اجر دیں
جتنا کہ میرے والدین کو پہنچے. اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اس چیز کی توفیق دے کہ آپ نئی سے نئی جو بھی اچھی بات ہے اس کو آپ سیکھ سکیں، سن سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.